قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا لشکر صف آ رہا تھا۔ طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ نو عمر ہونے کی وجہ سے اس نوجوان کو اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ دوسری جانب جالوت جسم کو جنگی سامان سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبازرت دے رہا تھا۔ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ طاقت کے نشے میں چور طویل القامت جالوت نے حیران ہو کر نوجوان کی طرف دیکھا تو حقارت سے کہنے لگا، جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر دونوں جانب کے لشکروں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نیلی آنکھوں والے اور پاکیزہ چہرے والے نوجوان تھے۔ نہایت ہمدرد، طاقتور اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند، پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر یعنی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں معاف ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام پر قرات کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے اس طرح نرم کیا کہ بغیر آگ اور بٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے کسی ہتھوڑے کی ضرورت نہ پڑتی، نہ کسی اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے، اور سب سے پہلے شخص جنہوں نے لوہے کی کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جایا کرتے
اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ عیش و عشرت سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جب بھی سوال فرماتے تو لوگ سیدنا داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا تو فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک ایسی عادت ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ تو فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے لیے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ عبادت اور زہد میں بھی آپ کی مثال نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے اور پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ آپ کی سلطنت میں بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہی پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر وہ 3 دن میں ہی مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر وہ لوگ عام طور پر شکار کرنے لگے۔ بعد ازاں ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء اور صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر اس بستی کے بھی 2 حصے ہو گئے اور ان میں باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں، اور ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے تھے، مگر وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ وہ لوگ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قبر انور پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔